انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ایک سوال کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ سوال کیا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اپنے رب سے سرگوشی کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اونچی اونچی آوازوں سے اپنے رب کو پکاریں؟ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب قریب ہے یا ہمارا رب بعید اور دور ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں اللہ بہت زیادہ قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فریاد کرنے والے کے فریاد کو سنتا ہوں جب وہ میرے سامنے فریاد کرتا ہے، مشکل اور ضرورت میں پنسا ہوا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی حاجت اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں اور حاجت کو پورا کر لیا کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگیں، اور مجھ سے مانگتے ہوئے وہ یقین بھی رکھیں کہ ہمارا رب قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری فریادوں کو سن کر قبول کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سن کر قبول کرتا ہے۔ فرمائے اس یقین کے ساتھ وہ مجھ سے مانگیں تو میں اللہ ان کے دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ میں دعا تو کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں مانگتا تو ہوں لیکن میری مانگی ہوئی چیز مجھے ملتی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے، جب بھی مجھ سے دعا کریں تو میں قبول کرتا ہوں، جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ قبول ہوتی نہیں ہیں۔ اب ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کرنے کے آداب میں سے سب سے بڑی ادب یہ ہے کہ ہم تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ محتاج بن کر اللہ پاک سے مانگیں، اور جب کوئی بندہ محتاج ہو کر مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ہم محتاج ہو کر نہیں مانگتے۔ ہم اللہ کے ذمہ کچھ کام لگانے والے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے مال بھی عطا کر لیں، میرے بچوں کو صحت بھی دے دیں، مجھے لوگوں میں عزت بھی دے دیں، اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی سامنے ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، رب سے مانگ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس سے مانگے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں،
اور پھر مانگتے ہوئے اپنے آپ کو فقیر محتاج ظاہر کریں۔ اب کوئی آدمی ہم سے سوالی بھکاری مانگنے کے لیے آئے اور اس نے وہ کشکول ہماری طرف پہلا کے اور دیکھ کہیں اور رہا ہو، اور ہمیں کہیں دینا ہے تو دے دیں، نہیں دیں تو آپ کی مرضی، تو ایسے بھکاری اور ایسے سوالی کو کون بھیک دیتا ہے؟ تو مانگنے اور دعا کے آداب میں سے جو پہلا ادب ہے وہ ہے عاجزی، خشوع، تضرع۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف ہو، پھر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگی جائیں۔ دعا کے اختتام پر پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر پر دعا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی مانگو اور جو بھی مانگو اس کے شروع میں بھی میرے اوپر درود، اس کے آخر میں بھی میرے اوپر درود۔ فرمائے کل قیامت کو میں تمہارے اس دعا کا جوابدار اور ذمہ دار ہوں کہ جس دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھی گئی ہے اور اس کے آخر میں بھی درود شریف پڑھی گئی ہے، کہ یہ ضرور اللہ پاک قبول کرے گا۔ قبول نہ ہو یہ دعا تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں جوابدار ہوں۔ تو پہلے اللہ پاک کی تعریف، پھر پیارے پیغمبر پر درود شریف، پھر جو اپنا مدعا اور جو مانگنا ہے وہ مانگ دیا جائے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے یہی تو سمجھایا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، سوال کرنے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ، دعا کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں پہلے اللہ پاک اپنی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک رب اپنی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد بندے سے کہتا ہے کہ بندے میرے وفادار بنیے، میرا بنیے تو پھر میں آپ کے ضرورتوں کو پورا کر لوں گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ رب کے ساتھ اپنے وفادار ہونے کا عہد کرتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگتا ہے۔ تو ایک ہم اس طریقے سے دعا مانگیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ پاک علماء امت کے قبور کو نور سے منور فرمائیں، انہوں نے باریک باریک چیزوں کو بھی اٹھایا اور امت کے رہنمائی کے لیے پیش فرمایا۔ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میری اور آپ کی دعا کے قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا مانع، سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑا پردہ وہ ہے حرام خوری، حرام کھانا، حرام سے اجتناب نہ کرنا۔ یہ صرف دعا نہیں، ہر عبادت کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔ جب کوئی آدمی حرام کھاتا ہے تو نہ اس کی نماز اللہ کے دربار میں قبول، نہ اس کا روزہ اللہ کے دربار میں قبول، نہ اس کی زکوٰۃ اللہ کے دربار میں قبول، نہ اس کا حج قبول۔ غرض یہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ تمام کے تمام اعمال اس کے وبال کا سبب بنتے ہیں، اس کے نجات کا سبب نہیں بنتے، اور یہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو مخاطب کیا ہے، جبکہ بھرے کائنات میں رب کے بعد اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہستیاں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبروں،
کلو من الطیبات، صرف حلال نہیں پاکیزہ کھائیں۔ طیبات وہ ہیں جو شبہ سے بھی پاک ہو، جو شک سے بھی پاک ہو۔ فرمائے ایسا کھانا یہ اپنی غذا بنائیں۔ تو جب اللہ نے اپنے رسولوں کو مخاطب بناتے ہوئے یہ حکم دیا ہے تو یہ کتنا عظیم و شان حکم ہوگا۔ اس حکم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا کلوا من الطیبات، میرے پیغمبروں پاک کھایا کرو، حلال کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر یا صدقے کا کوئی مال ہے بیت المال میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لائے۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، بچہ ہے۔ حضرت نکلے، مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ میں کچھ ہے۔ فرمایا بیٹے کیا ہے منہ میں؟ عرض کرنے لگے بابا وہاں سے ایک دانہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت نے ایک دم انگلی ڈالی، کھجور کو بھی باہر نکالا اور کھجور کے جو ذرات اس کے منہ مبارک میں تھے وہ بھی نکلوایا۔ فرمایا بیٹے یہ زکوٰۃ کا مال ہیں، یہ صدقات کا مال ہیں، اور ہم بنو ہاشم کے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ ایک کھجور بھی اپنے نواسے کی منہ سے نکلوا لیا۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ جو میری اور آپ کی دعا میں، میری اور آپ کے عبادات میں ہیں، وہ ہے حرام کھانا۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگو طیب، حلال اور پاک کھایا کرو۔ فرمائے اس لیے کہ فإن اللہ لا يقبل الا طیبا، فرمائے اللہ پاک بھی قبول کرتا ہے تو طیب، پاکیزہ، حلال اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا جس کا اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم یہی تھا کہ کلوا من الطیبات، تو ایمان والوں کو بھی حکم یہ ہے کہ ایمان والوں کلوا من الطیبات۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس پاکیزہ میں سے کھایا کریں۔ اب معاشرے کا سب سے بڑا المیہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ عام آدمی تو درکنار، معاشرے کا دیندار سے دیندار آدمی، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، وہ بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ وہ لمبے سفر پر گیا ہے، اس نے سفر کی اذیتیں برداشت کی ہیں، سفر کی سختیاں برداشت کی ہیں، اور سفر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد فرمایا اس کے بعد وہ پراگندہ بال ہیں، غبار آلودہ ہیں، ثم یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف رب کے دربار میں اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، میری فلاں تکلیف، میری فلاں تکلیف، میری فلاں حاجت، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں مشکل آسان کر دیں۔ مانگ رہا ہوتا ہے یا رب کہہ کر، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جبکہ اس کا پینا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کے تن پر جو لباس ہیں وہ لباس بھی حرام۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، پھر اللہ پاک اس کی دعا کہاں سے قبول کریں، کیسے قبول کریں کہ جب اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کی زندگی وہ حرام کی ہے، اور یہ رب یا رب کہہ کر اس کو پکارتا ہے۔ فرمایا میرے رب اس کی اس دعا کو کبھی سنتے بھی نہیں ہیں، رد فرما لیتے ہیں۔ وجہ کہ غزی بالحرام،
کہ اس کی غذا، جسم کی پرورش وہ حرام سے ہوئی ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ دعا کے قبول ہونے میں وہ ہے حرام خوری، حرام کا اجتناب نہ کرنا، حرام سے پرہیز نہ کرنا، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر بندہ ایک طرف رب سے اپنی ضرورتیں بھی مانگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی چل رہا ہے اور دعائیں بھی مانگتا ہے۔ کیسے قبول ہوگا؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے کچھ پیسہ اور خرچہ مانگتا ہے اور ہماری بات نہیں مانتا، نافرمان بھی ہے، تو کیا کوئی ایسا رحم دل باپ ہے جو اپنے نافرمان بیٹے کو بھی عطا کرتا رہے؟ بلکہ وہ کہے گا دفع ہو جا، بات تو ایک نہیں مانتا، تابعدار اور فرمانبردار تو ہے نہیں، میرے ذلت کا سبب بن رہا ہے، اور منہ اٹھا کر آ کر مجھ سے خرچہ بھی مانگتا ہے۔ جب ایک باپ اپنے نافرمان اولاد کو اس کی فرمائش وہ پوری نہیں کرتا تو اللہ پاک اپنے باغی بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ اور جب کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ معلوم ہوا گناہ کرنا کسی پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری کائنات یہ سب ایک تقوادار بندے کی طرح ہو جائیں، فرمایا رب کے خدائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کروا سکتے، اور اگر یہ سب کے سب فاجر اور فاسق آدمی کی طرح ہو جائیں، رب کے خدائی میں ایک ذرے کا کمی نہیں لا سکتے۔ وہ صمد ذات ہیں، بے نیاز ذات ہے، بے حاجت ذات ہیں۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ رب یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب نادم ہو کر، پیشمان ہو کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ ایک بندہ ایک دفعہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرا رب میری بخشش فرما دے، فرمایا غفرت لہ ولا ابالی، میں بخش دیتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا ہوں کتنا بڑا گناہگار تھا۔ تو گناہ بھی ہو اور اللہ پاک سے دعائیں بھی ہوں تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کو قبول کروانے کے لیے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، پھر رب کے دربار میں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ عرض کیا تھا کہ گناہگار آدمی موجود ہیں، وقت کا نبی دعا مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہے، لیکن جب اس گناہگار نے توبہ کیا، اب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی بھی نہیں ہے، موسلادھار بارش برسنے لگی۔ حیران ہے اللہ کا کلیم، میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، میں نے مانگا نہیں بارش آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا گناہگار موجود تھا اس لیے نہیں برسایا، اب وہ گناہگار نہیں رہا تو برسا دیا۔ تو گناہوں سے احتراز یہ دعا قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی سبب ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں تو گناہ سے احتراز کریں، گناہ سے توبہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پر جلد بازی، ہم اپنی دعا میں جلدی نہ کریں۔ یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لا یزال یستجاب للعبد، فرمایا کسی بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ کب تک؟ جب یہ جلدی نہ کریں، جب یہ جلدی نہ کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے پیغمبر یہ استعجال کیا ہے، یہ جلدی کرنا کیا ہے؟
فرمایا بندہ جب یہ کہنے لگ جائے کہ دعوتو دعوتو دعوتو، میں نے رب کے سامنے اپنی دعا رکھی، میں نے رب کے سامنے اپنی دعا رکھی، میں نے رب کو پکارا، میں نے رب سے مانگا، میں نے رب سے مانگا، لیکن اب میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ دعا کرنے کو ہی چھوڑ دیتا ہے، میرا رب تو ویسے بھی نہیں سنتا ہے۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے بارے میں تو میرا رب بہرا ہو گیا ہے۔ الفاظ دہراتے ہوئے بھی مجھے کفر کا خطرہ لگ رہا ہے کہ میرے بارے میں تو میرا رب بہرا ہو گیا ہے، گویا کہ میری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک نے ہماری طرف سے رخ ہی موڑ دیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہماری طرف سے جو کان ہے اس میں آواز نہیں پڑتی ہے۔ یہ سارے کفر کے کلمات ہیں۔ تو فرمایا جب تک بندہ جلدی نہ کرے، جلد باز نہ بنے، تب تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب یہ کہتا ہے میں مانگتا رہا لیکن رب نے میری دعا قبول نہیں کی، یہ دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو میری اور آپ کی ہے۔ ہم تو مانگیں گے، دن کو مانگیں گے، رات کو مانگیں گے، سختی میں مانگیں گے، راحت میں مانگیں گے، ہم جس حال میں بھی ہو ہر حال میں اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب سے مانگتے رہیں، فرمایا یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا جو تسمہ ہے اس کے بارے میں بھی رب سے مانگیں۔ یعنی جوتے کا تسمہ ایک معمولی چیز، فرمایا اس کے بارے میں بھی اللہ سے مانگیں، اور وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے داتا اور اس داتا کے بارے میں، دنیا کے مالدار اور اس غنی کے درمیان، دنیا سے مانگنے والے اور آخرت اس رب سے مانگنے والے، فرق یہی ہے۔ یہاں ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ، تیسری دفعہ پھر دروازے ہی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں، پھر اس انسان کی وقت اور عزت ہی گر جاتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ترین بندہ وہ ہیں جو مجھ سے بار بار مانگے، جو مجھ سے سب کچھ مانگے، فرمایا وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ میں سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہوں جو مجھ سے بار بار مانگے، جو مجھ سے سب کچھ مانگے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ایک جلد بازی ہے، تو ہم جلد بازی سے بھی باز آئیں، مانگتے رہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے شرعی لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جب ہم ان فرض میں کوتاہی کریں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، رب سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے نماز تو پڑھ لے، فرض تو ادا کر لے۔ روزہ نہیں رکھتا، دعائیں شروع کی ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ اور حج فرض ہیں، ادا نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، محلہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ جن سے قرض لیا ہے انہیں ستا رہا ہے اور اللہ پاک سے مانگ رہا ہے۔ جہاں نوکری کرتا ہے اس نوکری کو پورا نہیں کرتا اور دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور حرام خوری کے بعد ہمارے زوال کا دوسرا سب سے بڑا سبب وہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھانا ہے۔ ایک طرف تو پوری قوم حرام میں مبتلا، اور دوسرے نمبر پر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کرنا۔ اب ہم ملازم ہیں، خود سوچیں ہم نے اپنے ملازمت کے ساتھ کتنی وفاداری نبھائی ہے۔ ہم کام کرتے ہیں تو ہم نے کتنا صحیح اور کتنا غلط کیا۔ جو وقت مقرر ہے کیا ہم نے پورا وقت وہ ذمہ داری نبھائی؟ کیا جس طرح نبھانے کا حق تھا ہم نے اس طرح نبھائی؟ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کہے گا کہ میرا اس میں ضرور نہ کوئی قصور ضرور ہے، جبکہ وہ قصور اپنے آپ کو نہیں، وہ اپنے مینیجر کو، اپنے سیٹ کو، اپنے بڑے کو ٹہرا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ قصوروار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اپنے قصور، اس کو اپنے کوتاہی وہ نظر نہیں آتا۔
تو دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے جب ذمہ داری کو نہ نبھایا جائے تو تب اللہ پاک دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے کو روک لیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے رازدار صحابی یہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا مجھے اپنے ذات کی قسم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم امر بالمعروف کرو گے، وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم نہیں عن المنکر کرو گے۔ اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے فرمائے اللہ پاک بدلے میں تمہاری اوپر عقاب اور سزا نازل کرے گا۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر آپ کے شرعی ذمہ داری ہیں، جب آپ یہ پورا نہیں کریں گے اللہ پاک سزا دیں گے، اور سزا بھی کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم اللہ پاک سے مانگو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جب شرعی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مانگنے والا جب اس کا دل غافل ہو، دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہو اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہو، فرمایا میرا رب ایسے دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ العالمین مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مامور اپلار و بخیر۔ بھئی یہ بھی کوئی دعا ہے یا یہ دعا کا مذاق ہے؟ یہ کوئی دعا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے، آپ سے بولیں، آپ سے بات کریں اور اس کا انداز یہ ہو، آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تو شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنا اور اس طریقے سے مانگنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ سے مانگو کس حال میں؟ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا رب ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، فرمایا اللہ پاک اس مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے من قلب غافل لاہن، فرمایا وہ آدمی جس کا دل غافل بھی ہو اور غافل ہونے کے ساتھ کسی اور کے ساتھ مشغول بھی ہو۔ دل دکان میں لگا ہوا ہے، دل بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، دل دنیا پیسے میں لگا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ پاک سے، فرمایا ایسی دعائیں میرے رب قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ میرے رب کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے نا، تو ضرورت مند ہو کر مانگیں پھر قبول ہوتی ہے۔ آخری بات، کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونے میں اللہ پاک کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، یا تو یہ اسباب ہوتے ہیں۔ اب کسی نے دعا مانگی، حرام بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں، گناہ بھی نہیں ہے، جلد باز بھی نہیں ہے، شرعی ذمہ داری کو بھی پورا کرتا ہے، غافل بھی نہیں ہے، پورے آداب کے ساتھ دعائیں مانگی، اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو ہم نے یہی کہا کہ یہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ یہ اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس کے اسباب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے، فرمایا لیس فیہا اسم، کوئی گناہ نہیں ہے، اور ولا قطیعۃ رحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی بھی نہیں ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ پہلا طریقہ جیسے ہم قبولیت کہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں ملے۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے کہا اے اللہ مجھے پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، اس کی تو وقت ہی ختم ہو گئی ہے، ڈالر چاہیے، برابر والے نے جیب سے نکالا اور میرے اور آپ کے جیب میں ڈال دیا، یہ فوراً قبول ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا۔ اب دیکھو جب ڈالر کی بات آئی سارے ہنسنے لگے، خوش ہو گئے۔
تو دعا کی ایک قبولیت کی ایک صورت یہ ہے جس میں ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہی دعا کی قبولیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دعا قبول ہونے کی ایک صورت۔ دوسری صورت الا ان یدخرها له فی الاخرہ، اللہ پاک دنیا میں اس کو وہ عطا نہیں کرتا جو اس نے مانگا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس نے ڈالر مانگا، رب دلوا دیتا، یہ باہر جا کر اس سے گناہ کا ارتکاب کرتا، یہ باغی بن جاتا۔ یہ باہر جاتا، کوئی ڈاکو آتا، وہ اسے کہتا نکال ڈالر، یہ نہ نکالتا، وہ اسے مار کر قتل کر لیتا۔ اب اس نے جو چیز مانگی ہے اس کے نہ دینے میں اللہ پاک کا کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کے لیے وہ چیز اس وقت فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے نا۔ اب اللہ پاک وہ چیز نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں اس کے لیے نیکیاں ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ حشر کے میدان میں آئے گا بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اس کو کہا جائے گا جائیے نعمت کے جنت کے نعمتوں کا سیر کریں۔ یہ جائے گا، اللہ میرے اتنے سارے اعمال تو نہیں تھے، یہ سارے درجات، یہ ساری نعمتیں کیسے ملی؟ بندے آپ نے فلاں وقت دعا مانگی، میں نے قبول نہیں کی، فلاں دعا مانگی قبول نہیں کی۔ جی اللہ میں نے مانگی تو تھی، قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہاں دنیا میں نہیں دیا، اس کا بدل یہ آخرت میں دے دیا۔ یہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں مجھے یہاں مل جاتی، کیا یہ اچھا ہوتا۔ اور یہاں کیا کہتا ہے یار؟ آخرت میں جائے گا، جب جائے گا دیکھا جائے گا آخرت کس نے دیکھی ہے۔ جو مانگو وہ دنیا میں مل جائے، مال ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، عیش و عشرت ہو، دنیا کے 2 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت میں گزر جائیں، دیکھا جائے گا نعوذ باللہ آخرت کے ساتھ۔ اور وہاں کہے گا کاش میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِن سُوءٍ، کبھی بندہ دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، کوئی ذلت اور خواری آنے والی ہوتی ہے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس رسوائی کو ٹال لیتا ہے۔ یہ تو سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اس پر بہت بڑی آفت آنے والی تھی۔ جب اس نے دعا مانگی اللہ پاک نے وہ آفت ڈال دی، ختم کر لی۔ تو فرمایا دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ان 3 صورتوں میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول کی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حرام اس سے احترام اور اجتناب ہو، گناہ سے ایک توبہ ہو، جلد بازی نہ ہو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہو، اور غافل دل سے نہ مانگتا ہو بلکہ بیدار اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر ایسے گناہ سے تائب ہو کر رب سے مانگے تو پھر اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں حافی ہیں؟ اس کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ جوانی میں پیسے والے تھے، لہو لعب میں مشغول اور مصروف ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک باندی وہ بانسری بجا رہی ہے، اس کو شوق چڑھا تو اس نے ڈانس شروع کر لی۔ یہ ڈانس کر رہا ہے اور وہ باندی وہ باجا بجا رہی ہے، بانسری بجا رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، یہ تو بہت اہم کام میں مشغول ہے نا۔ تو وہی لڑکی گئی، اس نے دروازہ کھولا تو ایک اللہ والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا اصاحب ھذا الدار حر ام عبد، کہ اس گھر والا آزاد آدمی ہے یا غلام ہے؟ اس باندی نے جواب دیا حر، آزاد آدمی ہے، آزاد آدمی ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ فرمایا لو کان عبدا، اگر یہ آزاد نہ ہو رب کا غلام ہوتا تو لستعمل ادب العبودیت، فرمایا پھر یہ بندے ہونے کا ادب بجا لاتا۔ یہ جو ادب نہیں کرتا تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ آزاد ہیں، یہ آزاد ہیں، اس لیے تو آزادانہ طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دروازہ بند ہوا
बिशर ने पूछा बांदी से, कौन था? उसने कहा कोई बुजुर्ग था। क्या कहा? उसने पूछा कि घर वाला अबद हैं, हुर हैं। मैंने कहा हुर, आज़ाद हैं। फिर उसने ये कलिमात कहे और चल पड़ा। बिशर भी उसके पीछे चल पड़ा और जाने में उसने इतनी जल्दी की कि अपने जूते भी नहीं पहने, नंगे पांव दौड़ता चौराहे तक पहुंचा। उस बंदे को रोका, आपने मेरे घर पर आकर क्या पूछा? उसने कहा मैंने यही पूछा है, असाहिबुद्दार हुर्रुन अब्दुल, मुझे यही जवाब दिया गया। उसने कहा वो कलिमात दोहराओ। उसने कहा मैंने यही कहा था, लौकान अब्दन लस्तामल अदबल उबूदियत व तरकल हवा, अगर ये बंदा होता तो बंदगी को बजा लाता, हवा और ख्वाहिश को छोड़ देता। फिर दोहरा, फिर दोहरा। 2-3 दफा दोहराने के बाद उसने कहा मेरा तौबा है, आज के बाद मैंने अपनी हवा ख्वाहिश को छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत में लगा। जमाना गुजरा, बड़े वाक़यात हैं इसकी ज़िंदगी के। फौत हुआ, फजर की नमाज के बाद इनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। कब्रिस्तान कुछ फासले पर हैं, जनाजा उठाया गया। हर आदमी ये समझता है आज मैं बिशर के जनाजे को कंधा दे दूं तो मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। हर आदमी कोशिश करता है मुझे कंधा देने का वक्त मिल जाए। रश रश करते करते मगरिब के नमाज के बाद इनका जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचा। पूरा दिन लग गया और वो भी कुछ फासले पर, लेकिन रश इतना ज्यादा है, हर आदमी की चाहत है कि मुझे भी जनाजे को कंधे देने में मुझे भी मौका मिल जाए। अल्लाह के एक वली उस वक़्त मौजूद थे, अली अल-मदाइनी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाने लगे हाजा शरफ दुनिया, फरमाए ये तो बिशर की दुनिया की इज्जत है, ये तो बिशर की दुनिया की इज्जत है। फजर को जनाजा निकला है और अभी तक जनाजा कब्रिस्तान तदफीन के लिए पहुंचा भी नहीं है। सारी दुनिया उमड़ आई है इस वजह से कि मैं बिशर के जनाजे में शरीक हो जाऊं तो मेरी बख्शिश हो जाए। हम तो इसलिए जनाजे में आते हैं कि दुआ देंगे मैयत की बख्शिश हो जाए। हम जो दुआ देते हैं जनाजा वो दूसरों की बख्शिश के लिए होता है, और यहाँ लोग इसलिए आए कि बिशर के जनाजे में शिरकत हो जाए और मेरी बख्शिश हो जाए। फरमाया हाजा शरफ दुनिया, ये तो दुनिया की इज्जत है, क़ब्ल शरफ आखिरा, आखिरत के वो इज्जत से पहले। आखिरत में जब ये जाएगा फरिश्ते क्या इस्तकबाल करेंगे, ये जन्नत में जाएगा तो किस इस्तकबाल के साथ इसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो जब आदमी गुनाहों से तौबा करके पाक साफ होता है और अल्लाह पाक से मांगता है तो फिर अल्लाह पाक देर नहीं फरमाते हैं। फिर जो कुछ मांगता है इन 3 सूरतों में किसी एक सूरत में फिर उसकी दुआ वो ज़रूर कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक उसकी दुआ वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं, उसमें फिर कोई देर नहीं होती। लेकिन हमारी दुआ जो कबूल नहीं होती हैं उसके बुनियादी असबाब ये हैं जो जिक्र कर दिए गए। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को इन असबाब से बचने और जो हकीकी असबाब हैं दुआ की कबूलियत के वो इख्तियार करने के अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।